ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عروج جب سلمان کے منہ پر تھپڑ مار کر اور اریج کو لے کر چلی جائے گی تو سلمان تو بہت ہی زیادہ غصے میں آ جائے گا اور طیش میں آ کر یہ سوچ لے گا کہ اب میں فائنلی عروج کو طلاق دے دوں گا، میں ایسی عورت کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا۔ ادریس صاحب جب سلمان کا یہ غصہ دیکھیں گے اور یہ ڈیسیژن سنیں گے تو وہ تو ایک دم سے پریشان ہو جائیں گے کہ اگر سلمان نے عروج کو طلاق دے دی تو اس کے بعد تو ہم کبھی بھی یہ جائیداد حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ سلمان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ سلمان کو تو شدید غصہ آ جائے گا کہ کبھی شائستہ مجھے ڈکٹیٹ کرتی ہے اور کبھی ادریس صاحب، اسے تو ان سب چیزوں کی عادت ہی نہیں ہے، تو وہ غصے کے عالم میں ادریس صاحب پر بھی اپنا غصہ نکال ہی دے گا اور کہے گا کہ ایسا کریں مجھے ایک چپ لگوا دیں اور اس کا ریموٹ کنٹرول آپ لوگ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں کیونکہ میرے اندر تو کوئی عقل ہے ہی نہیں۔ ادریس صاحب جب دیکھیں گے کہ سلمان شدید غصے میں ہے تو اسے کول ڈاؤن کرنے کے لیے کہیں گے کہ تم بے شک عروج کو طلاق دے دینا لیکن ابھی نہیں، جب تک وہ تمام جائیداد اور کاروبار ہمارے نام نہیں کر دیتی تب تک ہم اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے، ورنہ ہمیں ان سب چیزوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور دوسری طرف ماسٹر صاحب، نسیمہ اور مہرین بہت زیادہ پریشان ہوں گے کہ عروج آخر کہاں چلی گئی بغیر بتائے اور موبائل بھی گھر ہی چھوڑ گئی۔ جیسے ہی عروج گھر میں انٹر ہوگی تو سب بے تابی سے اسے پوچھیں گے کہ تم کہاں گئی تھی، اور عروج کی گود میں اریج کو دیکھ کر سمجھ تو جائیں گے لیکن پھر بھی انہیں پریشانی ہوگی کہ اسے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، تو عروج کہہ ہی دے گی کہ میں دھکے کا جواب تھپڑ سے دینے گئی تھی۔ ماسٹر شعیب کو بہت افسوس ہوگا کہ عروج کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بے شک سلمان نے غصے میں آ کر مجھے دھکا دے دیا لیکن عروج کو سلمان کے منہ پر ایک اور دفعہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، جبکہ یہ اپنا گھر بھی بسانا چاہتی ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ سلمان بہت جذباتی ہے اور غصے میں آ کر وہ اسے طلاق بھی دے سکتا ہے، تو وہ عروج سے کہہ ہی دیں گے کہ یہ تم نے بہت غلط کیا ہے، تمہیں سلمان سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو عروج حیرانگی سے ماسٹر صاحب کو دیکھے گی کہ میں نے کیسے غلطی کی جبکہ دھکا تو سلمان نے دیا تھا، میں نے تو صرف اس کے منہ پر تھپڑ ہی مارا ہے، اور ماسٹر صاحب سے کہے گی کہ وہ تو یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنی تمام دولت جائیداد اس کے نام کر دوں۔ ماسٹر صاحب کریں گے کہ تم دل بڑا کر کے اس سے معافی مانگو، اس کے پاس جاؤ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی تمام پراپرٹی اور کاروبار اس کے نام کر دو تو کر دو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سلمان دل کا برا نہیں ہے، بس تھوڑا جذباتی ہے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو دیکھ لینا اس کے دل میں پھر سے تمہاری محبت جاگ جائے گی۔ لیکن دوسری طرف سلمان تو غصے سے بھرا بیٹھا ہے اور سوچ چکا ہے کہ اس بے عزتی کا بدلہ پروفٹ سمیت عروج کو واپس کرنا ہے اور اس کو اتنا ذلیل کر دینا ہے کہ ساری زندگی پچھتاتی رہے گی میری انسلٹ کرنے پر۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ عروج ماسٹر صاحب کی یہ بات تو کم سے کم نہیں مانے گی کہ اپنی تمام پراپرٹی سلمان کے نام کر دے، کیونکہ عروج سلمان کا اصل چہرہ دیکھ چکی ہے اور پہلے بھی جب مہرین کے دل میں سلمان کی محبت جاگی تھی اس کی جھوٹی معافی مانگنے پر، تو عروج نے مہرین کو بھی سمجھایا تھا کہ آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ تو عروج ایک سمجھدار لڑکی ہے، ٹھیک ہے وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے لیکن ایسے لالچی لوگوں پر ٹرسٹ کرنا اسے بھی پتہ ہے کہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کر لیں۔